امریکہ اپنے ایلائز کے ساتھ مل کر یمن میں حوثی باغیوں کے ٹارگٹس پر حملے کر رہا ہے۔ حال ہی میں یمن میں مختلف اہداف پر حملے کیے گئے اور تازہ حملوں میں حوثی باغیوں کے جہازوں پر اینٹی شپ میزائل داغے گئے۔ یہ حوثی باغی کون ہیں اور امریکہ ان پر حملے کیوں کر رہا ہے؟ اسلام میں سیاسی اور عسکری گروہ انصار اللہ کی تحریک کا آغاز 90 کی دہائی میں یمن میں ہوا۔ اسی گروہ کو حوثی باغی گروپ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ عبد المالک حوثی کی قیادت میں یہ ملیشیا یمن کی حکومت کے ساتھ گزشتہ 2 دہائیوں سے حالت جنگ میں ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اسے ایران کی مذہبی حکومت اور لبنانی عسکری گروہ حزب اللہ کی حمایت حاصل ہے اور وہ اسے ہتھیار، ٹریننگ اور دیگر امداد فراہم کرتے ہیں۔ 2014 کے بعد سے یہ گروپ ملک کے دارالحکومت صنعاء اور شمال مغرب کے اکثر حصے پر حکومت کر رہا ہے۔ اسی سال سعودی عرب کی قیادت میں ایک عسکری اتحاد نے صنعاء پر حوثیوں کے قبضے کے بعد یمن میں عسکری کارروائیاں شروع کی تھیں۔ اس تنازع میں اب تک لاکھوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تاہم گزشتہ سال اپریل میں سعودی حکومت اور حوثیوں کے مابین مذاکرات کے آغاز کے بعد خطے میں امن کی امید پیدا ہوئی تھی۔ امریکہ نے حوثیوں پر حملہ کیوں کیا ہے؟ اس کا ایک پس منظر ہے۔ دنیا بھر میں سمندری راستوں سے ہونے والی تجارت کا تقریباً 15% بحیرہ احمر سے ہو کر گزرتا ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر کی 7 تاریخ کو حماس کے اسرائیل پر حملے اور اس کے بعد سے غزہ میں جاری اسرائیلی عسکری آپریشن کے بعد حوثی باغیوں نے حماس کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ بحیرہ احمر میں اسرائیل سے آمد و رفت کرنے والے جہازوں پر حملے کریں گے۔ حوثی ترجمان یحییٰ سرائے نے بارہا اس بات کا اعلان کیا ہے کہ باغی گروہ غزہ میں شہریوں کی ہلاکت اور تباہی پر احتجاج کے طور پر یہ حملے کر رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق نومبر سے اب تک حوثیوں نے ایسے 27 حملے کیے ہیں اور 19 نومبر کے روز گلیکسی لیڈر نامی ایک کمرشل بحری جہاز پر قبضہ کر کے اسے یمن کی بندرگاہ پر لے آئے تھے۔ گزشتہ بدھ کو امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بتایا تھا کہ حوثیوں کے حملوں کی وجہ سے دنیا بھر میں سپلائی چین کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور روزمرہ کی اجناس بھی مہنگی ہو سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 40 ممالک سے تعلق رکھنے والے جہازوں کی آمد و رفت اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ ٹائمز کے مطابق دنیا کی بڑی کنٹینر کمپنیاں MSC اور مرکس نے کہا ہے کہ وہ اس خطے میں سفر سے گریز کر رہے ہیں۔ اس سے جہازوں کو افریقہ کا چکر کاٹ کے 4000 میل اور 10 روز کا مزید سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ یا اگر بحیرہ احمر سے سفر کریں تو انشورنس کی رقم بھی بڑھ رہی ہے۔ امریکہ ان حملوں کے آغاز سے ان کی مذمت کرتا آ رہا ہے۔ اس نے آپریشن پراسپیرٹی گارڈین نامی ایک نیول ٹاسک فورس قائم کی ہے جس میں امریکہ، برطانیہ اور اس کے دیگر حلیف شامل ہیں اور انہوں نے حوثی باغیوں کے اہداف پر حملے کیے ہیں اور حوثی میزائلوں کو انٹرسیپٹ کیا ہے۔ امریکی USS ڈوائٹ ڈی آئزن ہاور ایئر کرافٹ کیریئر سے اڑنے والے امریکی فائٹر جیٹس نے 18 ڈرون حملوں، 2 کروز میزائلوں اور ایک بیلسٹک میزائل کو انٹرسیپٹ کیا۔ اس کے علاوہ امریکہ نے 31 دسمبر کے روز 3 حوثی کشتیوں کو بھی نشانہ بنایا۔ بائیڈن انتظامیہ نے بین الاقوامی پانیوں میں آزادانہ اور محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے جو نیول ٹاسک فورس قائم کی ہے، اس میں اس کے مغربی حلیفوں کے علاوہ بحرین بھی شامل ہے جو اس ٹاسک فورس میں شامل واحد علاقائی ملک ہے۔ حوثی باغیوں نے ان حملوں کے باوجود جہازوں پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے مبصرین کا کہنا ہے کہ اس سے خطے میں اسرائیل حماس تنازع کے پھیلنے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔